قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کل کی ویڈیو میں آیت کریمہ کا تیز ترین عمل اور تیر بہدف عمل گوشت گزار کیا تھا۔ توفیق کی بات ہے، رب کے احسان اور کرم کی بات ہے، جس کو فیض دے دے، جس کو نہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام کائنات کے جن اور انس مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ اس کو نفع نہ دے، اور ساری دنیا کے جن و انس مل کر انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ اس کو نقصان نہ پہنچانا چاہے۔ عمل پیش کیا تھا کہ وہ لوگ جو اس آیت کریمہ کے ذریعے نفسیاتی، روحانی، جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور تیل گرم کر کے اس کے اندر پاؤں کی ایڑی رکھ کے مستثرہ جگہ کے لات مارتے ہیں، یعنی مور ست کرتے ہیں کہ ذلت رسوائی تیرا مقدر ہے۔ علاج کے بہت سارے طریقے ہیں، ایک تو کلام کا معجزہ دکھاتے ہیں اور دوسری طرف انسان کی تذلیل کرتے ہیں کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، لات بھی مار سکتے ہیں اور تمہارا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ میں طنز نہیں کرتا، میں تنقید نہیں کرتا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جو میری نظر میں ہے، جو بہتر ہے۔ ان کی نظر میں وہ بہتر ہے تو وہ کرتے ہیں۔ قرآن، کلام، احادیث، سلف صالحین کے آثار اور اقوال، تیر سے کمان سے تیر نکلنے والی بات ہے۔ ایک دفعہ کہہ دیں جا تیری بیماری ختم تو ختم ہو جاتی ہے۔ لاتیں مارنے سے، ڈنڈیاں مارنے سے، بال پکڑ کر کھینچنے سے جن بھوت اسیب جادو نہیں جاتے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اپنی کلام کے سامنے سب کو سرنگوں کر دے۔ بہرحال وہ عمل بتا رہا تھا کہ کیسے کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کو پڑھتے وقت توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ایسی پوزیشن میں بیٹھیں، ایڑی کے بل، پاؤں کے بل، کہ سارے جسم کا بوجھ اور وزن اسی ایک عضو پر ہو، دائیں ایڑی یا بائیں ایڑی پر، سارے وزن کو ڈال کر 1125 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے قبلہ رخ، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر، اور سامنے پانی کا گلاس رکھنا ہے۔ پڑھائی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کرنی ہے، اور پانی گرم ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں بلبلے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی کلام، آپ کی توجہ، آپ کی یکسوئی بتا رہی ہوگی کہ کلام اثر کر رہا ہے، اور جب کلام پڑھ کے ختم کریں گے تو پانی گرم ہو چکا ہوگا۔ پانی جب گرم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر جا کے اس گرم تیل میں پاؤں رکھ کے تجربہ کرنا، ورنہ آپ کو نقصان نہ پہنچانا۔ وہ پانی ابل جائے، پانی گرم ہو جائے، اس پانی کو رکھیں کنارے، اپنی کلام کو پورا کریں، اپنے ٹائم کو پورا کریں۔ 1125 بار آیت کریمہ ایک نشست پر بیٹھ کر، حرکت نہیں کرنی، ہلنا جلنا نہیں، ورنہ عمل ناکام ہو جائے گا۔ اگر کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو، اور جب وہ پانی گرم ہو جائے تو اس کو کنارے رکھو، پھینک دو کہیں۔ تیل گرم کر کے اس کو کڑکا کے اس کے اندر پاؤں رکھیں، احتیاط کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پھر کرنا، ورنہ نہیں۔ وہ کڑکتا، وہ ابلتا تیل تمہارے پاؤں کو جلا گیا تو یہ سمجھو کہ عمل ناکام۔ اگر نہ ہوا، جلا نہ، تو پھر سمجھو کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ کو ہر روز ورد زبان رکھو، اور جب کوئی ایسا مرض، ایسا مریض جو لا علاج ہو تمہارے پاس آئے اور تم بھی وہ دوسروں کی تذلیل کرنا چاہو بیماری کے بہانے پہ، تو پاؤں کو کڑکتے تیل میں ڈال کر مور لگائیں اس کے جسم پر جہاں اس کو مرض ہے۔ جائے گا یا نہیں؟ اگر وہ کلام یہ صدق کے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ پڑھی ہوگی تو ضرور جائے گا۔ یہ آزما لینا 1125 بار عشاء کی نماز کے بعد ایک نشست پر بیٹھ کر، حرکت نہیں کرنا، ہلنا جلنا نہیں، ورنہ عمل ناکام ہو جائے گا، یہ پہلی شرط ہے۔
اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پانی گرم ہو جائے، گرم ہونے کی علامت یا بلبلے چھوڑنا شروع کر تو وہ تنکے سے گلاس کے برتن کے ساتھ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور جب تمہاری کلام پوری ہوگی تو پانی ابلنے کے قریب ترین ہوا ہوگا، گرم ہوا ہوگا۔ یہ پہلی نشانی اور پہلی علامت ہے، ورنہ پانی گرم نہ ہو، پانی کے اندر بلبلے نہ آئے تو گرم تیل کو ہرگز ہاتھ نہ لگانا، ہرگز ہاتھ نہ لگانا، ورنہ نقصان پہنچاؤ گے اپنے آپ کو۔ یہ تجربہ کر لو پھر بتانا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔